أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اقترب قریب آ گیا للناس لوگوں کے لیے حسابهم ان کے حساب کا وقت وہم اور وہ فی غفلت میں مورزون منہ موڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ وقت قریب آ گیا کس چیز کا حساب کا، اور حقیقت میں حساب مکمل طور پر کب ہونا ہے، وہ قیامت کو ہونا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ علماء نے یہ نقطہ لکھا کہ دنیا کی جو عمر ہے تو وہ نصف سے زائد ہو گئی۔ جس طرح ایک آدمی ہے، اس کی عمر اگر 40 سے اوپر ہو جاتی ہے تو آدمی کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اب یہ موت کے قریب ہو گیا ہے، جوانی اس کی گزر گئی ہے، اب یہ موت کے قریب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں اور قیامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں ہے۔ مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے پیغمبر آنے تھے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، تو وہ سارے گزر گئے ہیں۔ اب اللہ کے رسول آ گئے ہیں اور اس کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، اس کے بعد آئے گی تو قیامت ہی آئے گی۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات ذکر کر دی گئی کہ قریب آ گیا للناس لوگوں کے لیے حسابہم ان کے حساب کا وقت۔ قیامت بہت ہی قریب ہے، لیکن لوگوں کے اوپر بڑی حیرت ہے کہ وہ پھر بھی غفلت کے اندر ہیں اور حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو انسان اگر ان 4 حقائق کو تسلیم کر لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اور 4 حقائق کون سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، اس سے کوئی مفر نہیں، اس کو تسلیم کر لے۔ دوسری بات اس کو تسلیم کر لے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو ختم کرے گا، اس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نئی دنیا بنائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ ایک نئی دنیا بنائے گا جس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس دنیا کے آخری انسان کے پیدا ہونے تک سب کو اٹھائے گا، جلائے گا، محشر میں حاضر کرے گا، اعمال کی جواب دہی ہوگی، اور جو لوگ کامیاب ہوں گے، درست جواب دے سکیں گے تو وہ جنت کے اندر جائیں گے، اور جو لوگ درست جواب نہیں دے سکیں گے زندگی کے حوالے سے، جوانی کے حوالے سے، علم کے اوپر عمل کے حوالے سے، مال کیسے کمایا اس کے حوالے سے، خرچ کیسے کیا اس کے حوالے سے، تو وہ ناکام ہو جائیں گے۔ تو یہ 4 حقائق، نمبر 1 موت ہے، نمبر 2 قیامت ہے، نمبر 3 موت کے بعد جی اٹھنا ہے، اور نمبر 4 چوتھی حقیقت کہ جو اچھا ہے تو جنت ضرور ملنی ہے۔ یہ حقیقت ہے، کوئی مفروضہ نہیں ہے، اور جو آدمی برا ہوگا تو اس کو جہنم ملنی ضرور ہے۔ یہ ایک حقیقت اٹل بات ہے، یہ کوئی مفروضے کی بات نہیں ہے۔ لیکن حیرت ہے لوگوں کے اوپر کہ اس موت کو تسلیم حقیقی معنوں میں نہیں کر رہے، کہ جس کے لیے پھر انسان تیاری کرتا ہے، قیامت کو تسلیم کرنے کے اوپر یہ تیار نہیں ہے۔ اور موت کے بعد جی اٹھنے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے باپ دادا فلاں فلاں دنیا سے رخصت ہوئے، کبھی تو کسی کو ہم نے زندہ ہوتے دیکھا نہیں ہے، تو اس کو تسلیم کرنے کی طرف نہیں آ رہے۔ میں آتی من ذکر، نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نصیحت ان کے رب کی طرف سے مختصر نہیں، مگر کیا سنتے ہیں اس کو اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہیں۔ اب دیکھیں نئی نئی نصیحت آتی ہے، آج 4 آیات نازل ہو گئیں، ہفتے بعد 2 آیات نازل ہو جاتی ہیں، تو جو وہی بھی آتی ہے وہ حقیقت کے اندر ایک نئی نصیحت ہوتی ہے، اور نئے انداز کے اندر لوگوں کو موت کے حوالے سے سمجھایا جاتا ہے، قیامت کے حوالے سے سمجھایا جاتا ہے، جی اٹھنے کے حوالے سے دلائل دیے جاتے ہیں، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سنتے ہیں تو نعوذ باللہ جیسے غیر سنجیدہ انداز کے اندر، کوئی سنجیدگی نہیں ہوتی، اور غیر سنجیدہ انداز کے اندر اس کو سنتے ہیں، جیسے کہ یلعبون کھیل، کوئی اہمیت ان کی طرف ان کے پاس اس بات کی نہیں ہوتی ہے۔ لاہیۃ قلوبہم، ان لوگوں کے دل غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ اثر نجوا، بلکہ کیا کرتے ہیں یہ جتنے بھی مخالفین ہیں، جس وقت یہ محسوس کرتے ہیں کہ فلاں قیامت کے اوپر ایمان لا رہا ہے، فلاں آخرت کے اوپر ایمان لا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ آ رہے ہیں، تو یہ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ میٹنگ بلاتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ میٹنگ بلاتے ہیں؟ یہ ابو جہل جیسے لوگ، یہ اخنس بن شریک جیسے لوگ، یہ عاص بن وائل جیسے لوگ، یہ ابو جہل جیسے لوگ۔ اور میٹنگ کے اندر ان کا مضمون کیا ہوتا ہے؟ میٹنگ کے اندر ان کی مشاورت جو ہوتی ہے، جس طرح مسلمان بیٹھ جاتے ہیں مشاورت کرتے ہیں کہ کیسے فلاں بندے کو مسلمان کرنا ہے، کیسے فلاں کو دعوت دینی ہے، کیسے فلاں علاقے کے اندر ہم نے دعوتی مہم کو چلانا ہے۔ اور ان کی میٹنگ کیا ہوتی ہے کہ کیسے اسلام کو ہم روکیں، کیسے فلاں بندہ ہمیں متاثر ہوا نظر آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو رہا ہے، کیا کیا جائے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کر دیا جائے۔ فلاں بندہ وہ متاثر ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کس کو لگا دیا جائے کہ اس کو اسلام سے دور کر دے۔ تو یہ پھر کیا کرتے ہیں، مشاورت کے اندر 2 باتیں انہوں نے طے کی ہیں۔ ایک بات یہ طے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کرنے کے لوگوں کو یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو انسان ہے،
اگر یہ ہوتا کوئی فرشتہ تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں، یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، اس کے اندر آخر بڑھائی ہم سے کیا ہے، لہٰذا ہماری طرح انسان ہے، لوگوں کو بتلا دو، اس کی نبوت کو تسلیم نہ کریں۔ تو مشاورت کے اندر کیا بات ہے کہ یہ ظالموں نے یہ کہ حل ھذا نہیں ہے یہ الا مگر بشر انسان مثلکم، تمہاری طرح، تو تمہاری طرح انسان ہے، اس کی نبوت کو کیوں مانتے ہو؟ تو دوسرے مقامات کے اوپر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہے، انسان ہے اور بشر ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کسی اور مخلوق کو، کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا تو اس وقت تمہارا یہ اعتراض ہوتا کہ یہ تو نیک رہ سکتا ہے، اس کے ساتھ تو نفس نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو نفس ہے، ہم کیسے نیک ہو سکتے ہیں؟ پھر تم اور کوئی اعتراض کرنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر دور کے اندر نبی بنائے ہیں اور انسانوں میں سے نبی بنائے ہیں، اور نمبر دو، ہر دور کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی بنایا ہے، مردوں کو نبی بنایا ہے، اور انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے میٹنگ کے اندر کیا تھے کہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے، لوگوں کو قرآن سے متنفر کرنے کے لیے، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کرنے کے لیے دوسری بات آپس میں یہ طے کی ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، جو بھی قریب آتا ہے تو ہر کسی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ماں کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، پورے خاندان کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، اور آپ کے پاس جو کتاب ہے یہ جادو کی کتاب ہے، تو یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جادوگر ہونے کا کہنا شروع کر دیا۔ تو آپ اس میں کہتے ہیں کہ افتأتون السحر، ہم لوگوں کو کہیں گے کیا تم پھنس جاؤ گے جادو کے اندر، وانتم تبصرون، اور تم دیکھتے بھالتے ہو؟ تو لوگوں کو یہ بات سمجھائیے کہ ذرا تم غور نہیں کرتے ہو جادوگروں کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ کیا جادو کے زور کے اوپر بھی کبھی کسی نے کوئی معاشرے کے اندر مثبت تبدیلی پیدا کی ہے؟ کیا جادو کے زور کے اوپر بھی کسی نے معاشرے کے اندر مثبت انقلاب پیدا کیا ہے؟ غور کرو گے تو تم کو یہ بات معلوم ہو جائے گی، نعوذ باللہ جادوگر نہیں ہے بلکہ با اخلاق ایک انسان ہے، اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہے، اللہ رب العالمین کا حق پیغمبر ہے۔ قال، اب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ربی میرا رب یعلم، جانتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں ان لوگوں کی اصلاح کے لیے ہے کہ جو میٹنگ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری میٹنگ کا کسی کو پتہ نہیں، تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ 5 کافر بیٹھ کر کے اسلام کے خلاف میٹنگ کرتے تو چھٹا اللہ دیکھ رہا ہے، اگر 6 کافر بیٹھ کر کے اسلام کے خلاف کوئی میٹنگ کرتے ہیں کہ اسلام کو کیسے دبایا جائے، کیسے اس کو مٹایا جائے، تو 6 اگر کافر ہیں تو 7واں اللہ رب العالمین ان کی میٹنگ کے سارے حالات سے آگاہ اور واقف ہے، اس لیے یہاں پر یہ بات فرما دی، قال، فرمایا ربی میرا رب یعلم، جانتا ہے، القول، یہ ان کی ساری باتوں کو، جو میٹنگ کے اندر یہ سرگوشی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ تھوڑا سا بولو، یہاں سے گزرتا ہو کوئی سن نہ لے، تو سارے تو ہو سکتا ہے نہ سنیں، لیکن اللہ رب العالمین سن رہا ہے، جان رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ہر بات کو جو پھر سما آسمان کے اندر ہے، والارض، اور زمین کے اندر ہے، وہ السمیع، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی، العلیم، جاننے والا بھی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جب اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرے گا اور سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے قربانیاں دیں گے، اللہ کے راستے کی طرف آئیں گے، تو سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ان کی قربانیوں کا اللہ تعالیٰ ان کو صلہ عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ اقترب، قریب آ گیا، للناس، لوگوں کے لیے، حسابم، ان کے حساب کا وقت، وہم، اور یہ فی غفلت، غفلت میں، موردن، منہ موڑے ہوئے ہیں، ما یاتیم، نہیں آتی ان کے پاس، من ذکر، کوئی نصیحت، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، مختصر نہیں، الا استمعوا، مگر سنتے ہیں اس کو، وہم، اس طرح کہ وہ یلعبون، کھیل رہے ہیں، لاہیتن، غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، واثروا النجوى، اور یہ چپ کے سے سرگوشیاں کرتے ہیں، الذین ظلموا، یہ ظالم لوگ، حل ھذا، کہ نہیں ہے یہ، الا مگر بشر، انسان، مثلکم، تمہاری طرح، افتأتون، کیا پھر تم پھنس جاؤ گے، السحر، اس کے جادو میں، وانتم تبصرون، اور تم دیکھتے بھالتے ہو۔ قال، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ربی میرا رب یعلم، جانتا ہے، القول، ساری باتوں کو، فی السماء، جو آسمان میں، والارض، اور زمین میں، اور وہ سمیع، سننے والا ہے، العلیم، جاننے والا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔